آج کی پریس کانفرنس ہماری پریس کانفرنس کا آج بنیادی موضوع یہ ہے کہ 25 جون کو بھارت کے وزیر اعظم مقبوضہ بھارتی کشمیر میں تشریف لا رہے ہیں. ان کو ہم یہ یاد دلانا چاہتے ہیں آپ کی وساطت سے کہ جموں کشمیر انٹرنیشنل لیول پہ متنازع مسئلہ ہے اور جموں کشمیر کے عوام نے اپنا پیدائشی اور بنیادی حق خود ارادیت حاصل کرنے کے لیے اب تک 6 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی ہیں. عزتیں اور عصمتیں لٹ گئی ہیں اور اربوں کی تعداد میں ہماری جائیدادیں طلب کی جا چکی ہیں اور عزتیں اور عصمتیں لٹ گئی ہیں. اس پس منظر میں ہم بھارت کے وزیر اعظم کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ انڈیا از دا لارجسٹ ڈیموکریسی ایٹ اے گلوبل لیول. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جموں کشمیر کے عوام کو خود ارادیت کے استعمال کا موقع فراہم کیا جائے تاکہ وہ اپنے مستقبل کا تعین کر سکیں. ہم ان کو یہ بھی یاد دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے اور آپ کے جو پیش رو رہے ہیں انہوں نے ہماری قوم کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنی فوجیں واپس بلا لیں گے اور آپ کو خود ارادیت کے استعمال کا موقع دیں گے. اور پھر جنوری 48 کو ہندوستان ہی یہ قضیہ اقوام متحدہ میں لے گیا جہاں کل ملا کر 18 قراردادیں پاس ہو چکی ہیں اور جموں کشمیر کے عوام ان قراردادوں کے عملانے اور ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے مطالبہ کرتے ہیں. یہ چیزیں ہم ان کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ اس بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ اپنے وعدے پورے کریں. جیسے 2010 میں اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے مسٹر چدمبرم انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ کشمیر پرابلم از اے بروکن پرومسز. کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے وہاں کے عوام کے ساتھ تو ہم نے ان وعدوں کو توڑ ڈالا ہے, ان وعدوں کو ہم نے پورا نہیں کیا. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ بھائی ان وعدوں کو پورا کیا جائے. اس کا بدل یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ سڑکیں بنا رہے ہیں, آپ یا ڈیولپمنٹ ورکس کر رہے ہیں, فلائی اوورس بنا رہے ہیں اور یہاں تعمیر و ترقی کے کام کر رہے ہیں. یہ اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے. آپ اگر خود اپنی تاریخ دیکھیں گے انگریز بھی ہندوستان میں بڑے تعمیری کام کر رہے تھے اور ان کے کام اب بھی ہندوستان میں یہ نمونے کے طور پہ پیش کیے جا رہے ہیں. لیکن پھر بھی ہندوستان کے عوام جو ہیں وہ آزادی کی جدوجہد کرتے رہے اور انہوں نے انگریزوں کے تسلط سے, انگریزوں کے قبضے سے آزادی حاصل کر لی. اور اگر آپ ہندوستان کی تاریخ میں ایک جلیانوالہ باغ کا مسکر دیکھ رہے ہیں تو جموں کشمیر میں تو اب تک گزشتہ 65 سال میں سینکڑوں مسکر ہو چکے ہیں جہاں انسانوں کو گاجر مولی کی مولیوں کی طرح کاٹا گیا. جموں سے ہی ہم شروع کریں گے تو 5 لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا اکتوبر نومبر میں اور پھر اس وقت سے آج تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. تو یہ قربانیاں آپ لوگ کیوں بھول رہے ہیں اور ان قربانیوں کو نظر انداز کر کے آپ صرف یہ ہم کو دلاسا دے رہے ہیں اور فریب دے رہے ہیں کہ ہم یہاں اکنامک پیکیج دیں گے, ہم یہاں ڈیولپمنٹ ورکس کریں گے, ہم یہاں آپ کو ترقی دیں گے, وظیفے دیں گے اور اسکالرشپ دیں گے امید سکیم کے تحت, اڑان سکیم کے تحت. یہ سارا یہ فریب ہے اس قوم کے لیے جو قوم غلامی کے شکنجوں میں کسی جا چکی ہے. تو اس لیے ان کی یہاں آمد پر ہم یہ ان کو یاد دلانا چاہتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم جموں کشمیر کے عوام کی جو غالب اکثریت ہے جو جدوجہد آزادی کے ساتھ ہے ان سے ہم دردمندانہ اپیل کریں گے کہ 25 جون کو مکمل منظم اور پروقار ہڑتال ہونی چاہیے تاکہ ہڑتال کے ذریعے ہم ان کو یہ یاد دلا سکیں
کہ جموں کشمیر کے عوام کی غالب اکثریت اپنا پیدائشی اور بنیادی حق حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ اپنی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھیں گے جب تک ان کو اپنے مستقبل کے فیصلہ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ میں ان کو یہ بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہماری جوان نسل ہے، جوان نسل تک یہ جدوجہد جو ہے یہ ٹرانسفر ہو چکی ہے، منتقل ہو چکی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ یونیورسٹی میں جا کر بھی اپنی اس شناخت کا تحفظ کر رہے ہیں، اور جب ہندوستان کا وہ نغمہ گایا جا رہا ہے تو اس وقت جو لوگ وہاں ہندوستانی ہوتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بہرحال اپنے نشستوں پر بیٹھے رہتے ہیں پروقار طریقے پہ، اور اس طرح وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے فوجی تسلط سے آزادی چاہتے ہیں، اور ہم ہندوستان کے جبری اور فوجی قبضے کو کسی بھی حال میں تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد جو صورتحال ہے، جس صورتحال کی طرف ان کو توجہ دینی چاہیے، اور ہم ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ 9 فروری کا جو عظیم سانحہ ہوا ہمارے لیے، جو ایک ایسے شخص کو جو گزشتہ 10 سال سے وہاں جیل کاٹ رہا تھا، اور اس کو جو پھانسی کی سزا دی گئی تھی، اس پھانسی کے سزا میں ججمنٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ قانون کا اتنا جواز نہیں ہے، بلکہ ہم ایک عوامی سینٹیمنٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے افضل صاحب کو سمجھتے ہیں کہ اس کو تختے دار پہ لٹکایا جانا چاہیے۔ تو اسی مرحلے پہ اس ججمنٹ کی روح سے ہم بلا خوف تردید یہ بات کہیں گے کہ قانون کی پاسداری نہیں ہو رہی ہے، قانون کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے، اور قانون کے ماتحت کوئی اقدام نہیں کیا جا رہا، بلکہ لوگوں کے سینٹیمنٹ کو پیش نظر رکھ کر ایک ایسے شخص کو جس کو بہرحال وہ اپنی صفائی کا موقع بھی نہیں دیا گیا، اور اس کو تختے دار پہ لٹکایا گیا، تختے دار پہ لٹکایا گیا، اور سیکریسی کے ساتھ، یعنی بہت رازداری کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کی جو بیوی ہے اس کو بھی اطلاع نہیں ملی، اور اس کا جو بچہ ہے ایک لڑکا، ان کو بھی ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا، اور پریزیڈنٹ کے ان کی رحم کی اپیل مسترد کرنے کے بعد قانون کی روح سے وہ پھر سپریم کورٹ جا سکتے تھے، وہاں اپیل کر سکتے تھے، جیسا کہ روا رکھا جا رہا ہے ہندوستان میں، ان کو وہ موقع بھی نہیں دیا گیا، اور اس طرح ان کو تختے دار پہ لٹکایا گیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کے پہلے بھی محمد مقبول صاحب کا المیہ جو 84 میں 11 فروری 84 میں ان کو بھی تختے دار پہ لٹکایا گیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور جو ظلم ڈھایا گیا ہے، جس کا ہم بھارت کے وزیر اعظم کو یاد دلانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، کہ آپ نے خود بھی کہا ہے کہ جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے اس بارے میں وہ رولز اور وہ جو مورل اوبلیگیشنز تھیں ان کو پیش نظر نہیں رکھا گیا، کہ ان کے خاندان کے افراد کو ملاقات کا موقع نہیں دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جموں کشمیر میں احتجاج ہوا، احتجاج اس بات پہ ہوا کہ افضل صاحب کو بغیر کسی قانونی جواز کے تختے دار پہ لٹکایا گیا، اور لوگ یہاں سڑکوں پر آ گئے اور لوگوں نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کو روکنے کے لیے، اس احتجاج کو طاقت کی بنیاد پہ ختم کرنے کے لیے، دبانے کے لیے 1 مہینہ یہاں کرفیو لگا رہا، اور جتنے بھی یہاں آواز اٹھانے والے لوگ تھے ان سب کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، ان سب کو گرفتار کر لیا گیا، کہیں پولیس اسٹیشنوں میں رکھا گیا، کہیں سینٹرل جیل میں رکھا گیا، کہیں دہلی میں ہی دلی پولیس والوں نے ان کو گھروں میں نظر بند رکھا، اور گھر کی کمرے کی 4 دیواری سے باہر جانے تک کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ اور پھر اس دوران جو ہمارے جوان شہید ہو چکے ہیں، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ بارہمولہ میں وہ طاہر رسول صوفی شہید ہو گیا ہے، اور اسی طرح حیدرآباد کا ایک جوان جس نے افضل صاحب کی پھانسی کے خلاف وہاں احتجاج کیا تھا، اس کو ایک سازش کے تحت وہاں شہید کیا گیا، مدثر کامران کو۔ اور اسی طرح بڈگام میں عبید مشتاق جو 10th کلاس پاس لڑکا تھا، اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔
اور پھر دوسرے تقریباً 9 شہید ہو چکے ہیں اس دوران میں، جو افضل صاحب کی پھانسی کے خلاف اور ان کے جسد خاکی کو حاصل کرنے کے لیے جو جدوجہد چل رہی تھی اس کو بھی طاقت کی بنیاد پہ دبایا گیا، اور 9 لوگ شہید ہو چکے ہیں کل ملا کر، اور جن کے کچھ نام بھی میں نے آپ کو بتا دیے۔ اور پھر یہ اب تک بھی ہماری وہ جائز مانگ جو ہے وہ پوری نہیں کی جا رہی ہے، ہم اب بھی، اور یہ مطالبہ ہمارا مسلسل جاری رہے گا کہ بھائی مقبول صاحب اور افضل صاحب کی جو جسد خاکی ہے، ان کی جو باقیات ہیں ان کو بہرحال یا ان کے وارثین کے حوالے کیا جانا چاہیے، تاکہ ان کی اگر ہڈیاں بھی رہ گئی ہوں وہ اپنی سرزمین کے قبرستان میں ان کو دفنایا جائے ان کے وارثوں کے ہاتھوں۔ یہ مطالبہ ہمارا جاری رہے گا، اور جب تک ہم اس غلامی کی زنجیروں میں پھنسے جا چکے ہیں اس وقت تک ہم انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے۔ غلامی کی زنجیریں یہ روز بروز مضبوط کی جا رہی ہیں بھارت کی طرف سے، مگر میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر اعظم کو کہ جتنا آپ ظلم کریں گے اتنا یہاں آزادی کا جذبہ بڑھے گا، اتنا یہاں آزادی کا سینٹیمنٹ اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک نیچرل ایک یہ سینٹیمنٹ ہے جس کو طاقت کی بنیاد پہ کہیں بھی آج تک دبایا نہیں گیا ہے۔ انگریز کے دبانے سے بھی بھارت کے لوگوں کا سینٹیمنٹ دبا نہیں، اور سوویت یونین کے جبر سے بھی وہاں آزادی کا یہ سینٹیمنٹ جو ہے دبا نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو دوسرے ممالک میں آپ آج دیکھ رہے ہیں، ایسٹ تیمور ہے اور دوسرے تقریباً 10 ایسی اسٹیٹس ہیں جو آزادی حاصل کر چکے ہیں، اسی طرح جموں کشمیر کے عوام کو بھی میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری جدوجہد یکسوئی کے ساتھ جاری رہے تو ہم بھی انشاءاللہ آزادی کی منزل دیکھیں گے، اور ہم بھی انشاءاللہ بھارت کے فوجی تسلط سے انشاءاللہ آزاد ہو جائیں گے، اور ایک عادلانہ نظام کے تحت ہم زندگی گزارنے کے مواقع سے فیض یاب ہو جائیں گے۔ یہ اب یہ ظلم کی جو انتہا ہے وہ یعنی کس طرح یہاں جذبہ آزادی کو کرب کرنے کے لیے، دبانے کے لیے قانون کا کس طرح متشددانہ استعمال ہو رہا ہے۔ یہ افضل گورو کے بعد اور 3 جو لوگ ہیں، ان محمد عارف ہیں، محمد شبیر کٹھوا ہیں، راج دین کٹھوا ہیں، ان کو بھی پھانسی کی سزا بولی گئی ہے، اور وہ منتظر ہیں پھانسی کے تختے کے۔ اور یہ بھی اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہاں جو جدوجہد آزادی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح طاقت کے بل بوتے پہ اس کو قرب کیا جائے، اس کو کش کیا جائے، تو تاکہ یہاں کوئی آواز اٹھنے نہ پائے۔ تو 48 کشمیری حریت پسندوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ لبج اللہ آپ بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ 48 افراد کو عمر قید کی سزا بلائی گئی ہے، اور ہندوستان کی عدالت کا یہ ورشن ہے، ان کا یہ ڈائریکٹیو ہے کہ عمر قید مینز ٹل ڈیتھ وہ جیلوں میں رہیں گے، اور اس وقت تک ان کو جیل سے رہا نہیں کیا جائے گا۔ یہ پھانسی سے زیادہ بہت بڑی سخت سنگین سزا ہے کہ آپ عمر بھر ایک شخص کو جیل کی 4 دیواری میں رکھ، اس کے لیے تو ہر ایک دن موت کا دن بنتا ہے، ہر ایک لمحہ اس کے لیے موت کا لمحہ بن جاتا ہے، اور ایسی سخت ترین سزائیں آپ لوگ دے رہے ہو کہ وہ عمر قید کی سزا۔ ابھی فوٹو صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، شریعتی صاحب کو دیکھ لیجئے، غلام قادر گچھی کو دیکھ لیجئے، وہ بھی عمر قید کی سزائیں کاٹ رہے ہیں، اور 20 سال گزر گئے ہیں لیکن 20 سال کے بعد بھی ان کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ اور یہ ہندوستان کا یہ قانون ہے جو بنایا گیا ہے۔ ہم نے بھی جیلیں دیکھی ہیں، ہمارے وقت میں بھی قاتل لوگ جو تھے جیلوں میں ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ 10 سے 14 سال تک وہ جیلوں میں رکھے جاتے تھے، اور ان کے بعد ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ جو اچانک اس قانون میں جو سختی اتنا ہارش بنا دیا گیا اس کو کہ بھائی عمر قید جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی لائف از لائف، یہ ساری زندگی جیلوں میں رہیں گے، اور ایسے 48 لوگ
خود آپ اندازہ کریے کہ ایک مظلوم قوم سے 48 لوگ عمر قید کی سزا پا رہے ہیں، اور اس طرح اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ سینٹیمنٹ کو کرش کیا جائے، جذبہ آزادی کو پامال کیا جائے، جذبہ آزادی کو بھارتی فوج کے بوٹوں تلے روندا جائے۔ یہ اس کا مین پرپز ہے، اور اسی پرپز کو پورا کرنے کے لیے یہ لوگ ایسی سخت سزائیں دے رہے ہیں۔ 98 کشمیری آج بھی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند ہے، 58 اور آپ 98 آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ بھائی پبلک سیفٹی ایکٹ کے بارے میں ایمنسٹی انٹرنیشنل والوں نے بھی کہا ہے، ایک بہت بڑی فائل انہوں نے تیار کی ہے، بہت بڑا انہوں نے میٹیریل دیا ہے۔ اس وقت بھی یہاں کے نام نہاد وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ ہم اس پر ضرور توجہ کریں گے، اور یہ پبلک سیفٹی ایکٹ جو ہے یہ بھی سخت ترین قانون ہے، جیسے افسپا کا قانون ہے کہ فورسز کو کھلی لائسنس دی جا رہی ہے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، لوگوں کے گھروں میں جانے کے لیے، ریپ کرنے کے لیے، جائیداد لوٹنے کے لیے کھلی چھوٹ ہے ان کو۔ اسی طرح پبلک سیفٹی ایکٹ کا بھی بے تحاشا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ کچھ کم ہارش نہیں ہے افسپا کے مقابلے میں۔ ہم نے بار بار کہا ہے کہ یہ جو یہاں کی لوکل گورنمنٹ ہے، وہ نام نہاد گورنمنٹ، وہ افسپا کے بارے میں تو بولتے رہتے ہیں محض دھوکہ دینے کے لیے لوگوں کو، محض یہ الیکشن سٹنٹ کی حیثیت سے، لیکن پبلک سیفٹی ایکٹ تو ان کا بنایا ہوا قانون ہے، یہاں اسٹیٹ کا قانون ہے، اس کو یہ آپ یہ ختم کر سکتے ہیں، اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں، اس قانون کو، اس کالے قانون کو، جس کے نتیجے میں اتنے لوگ 98 لوگ آج بھی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت نظر بند ہیں۔ تو کم از کم یہ پبلک سیفٹی ایکٹ کو ختم کیا جائے، اور اس طرح یہ جو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور ان گرفتاریوں میں جو اس قانون کے تحت بند رکھے جا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ جن پر بار بار پبلک سیفٹی ایکٹ کا نفاذ کیا جاتا ہے، ان میں سرفہرست مسرت عالم بٹ صاحب ہیں، میر حفیظ اللہ اسلام آباد کے ہیں، فیاض احمد وانی صاحب ہیں، شکیل احمد بٹ صاحب ہیں، مشتاق الاسلام صاحب ہیں، نثار احمد بٹ صاحب ہیں، بشیر احمد وانی، یعنی بار بار کسی پر 10 بار، کسی پر 6 بار، کسی پر 7 بار ان پر پبلک سیفٹی ایکٹ لگایا جا رہا ہے۔ حالانکہ پبلک سیفٹی ایکٹ کا قانون کہہ رہا ہے کہ بھائی صرف زیادہ سے زیادہ 2 سال تک ان کو آپ جیل میں رکھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس 2 سال کے دوران میں بھی اگر جو ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے اگر وہ ان کو ریلیز کے لیے ریکمنڈ کریں تو عدالت کو کی ذمہ داری، حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ریلیز کیا جائے، لیکن اس کا بھی کوئی احترام نہیں کیا جاتا ہے۔ بار بار پبلک سیفٹی ایکٹ کا جو نفاذ کیا جا رہا ہے یہ بدترین قسم کا تشدد ہے، اور اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور پبلک سیفٹی ایکٹ کے 3 کشمیریوں کی موت واقع ہو گئی، یعنی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت وہ گرفتار تھے اور جیلوں میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ ان کی تعداد 3 ہے: معراج الدین چاڈورا، سجاد احمد بٹ سوپور، فوجدار کشمیری راوت پورہ کپواڑہ۔ گویا پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت ہی یہ گرفتار تھے، ان کو جیلوں میں میڈیکل ایڈ نہیں پہنچایا گیا، اور ان کی دیکھ بھال نہیں ہوئی جیلوں میں، تو جیلوں میں ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت جو گرفتار شاکر احمد میر صاحب ہیں جو تحریک رویت کے زیر صدر ہیں شوپین میں، اور ناصر عبداللہ ہیں جو پلہال کے رہنے والے ہیں، محمد رفیق گنائی صاحب ہیں جو ہماری اکائی کے جو ایک رکن ہے مسلم لیگ کے ہیں۔ آپ لوگ یہ بات بھی نوٹ کریں کہ 2008 کے بعد اب تک 15,000 نوجوان گرفتار کیے گئے ہیں۔ 2008 کے بعد سے اب تک 15,000 نوجوان گرفتار کیے گئے ہیں جن کے خلاف کیس درج کیے گئے ہیں۔ یہ ہڑتال جس کا ہم نے آج اعلان کیا ہے، یہ ان سیاسی سرگرمیوں پر پابندی اور سیاسی لیڈروں کے گھروں اور جیلوں میں نظر بندی کے خلاف بھی ہے۔
یعنی سیاسی سپیس جو ہمیں سپیس مل جانی چاہیے لوگوں تک جانے کی اور اپنا موقف اور اپنا سٹینڈ لوگوں کو بتانے کے لیے، اس پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں آج 2013 میں 7 مارچ کو میں دلی سے آیا ہوں، اور جب سے اب تک میں گھر میں ہاؤس اریسٹ ہوں، جمعہ کی نماز تک بھی پڑھنے نہیں دی جا رہی ہے، اور دوسرے بھی جو آزادی پسند لیڈر ہیں ان کو بھی اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہاں تک کہ آپ اندازہ کریے کہ یہ انتہا کیا ہے جبر کی اور ظلم کی، کہ بھائی وادی چناب کے متاثرین کے لیے ریلیف لے جانا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ بھائی یہ ریلیف آپ لوگ یہ تو کہتے ہو بھائی انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے، ریلیف لے جانا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ یہ انتہا ہے ظلم کی، یہ انتہا ہے جبر کی، یہ انتہا ہے تشدد کی، یہ انتہا ہے بربریت کی، یہ انتہا ہے سفاکیت کی، لاقانونیت کی، اور اس کا نوٹس نہیں لیا جا رہا ہے۔ بھئی ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم پوری قوت کے ساتھ آواز اٹھائیں اس ظلم کے ساتھ، اور قوم کو بھی آگاہ کرتے رہیں کہ بھئی کس حد تک یہاں ظلم ہو رہا ہے۔ اور پھر آزادی، یہ ہڑتال جو ہے آزادی پسندوں ان کے لیے جو سپیس دیا جانا چاہیے تھی ان کو کام کرنے کے لیے، وہ بھی نہیں دی جا رہی ہے۔ ہڑتالوں نوجوانوں اور خاص کر طالب علموں کو فرضی کیسوں میں ملوث کرنے کے بھی خلاف ہے۔ یعنی جو ہمارے نوجوان اور خاص طور تعلیم یافتہ نوجوان طالب علم جو سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہوتے ہیں، ان کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے جیلوں میں سڑایا جا رہا ہے، اس کے خلاف بھی یہ ہڑتال ہے۔ اور 2010 کے عوامی تحریک کے بعد جموں کشمیر کو عملاً فوج اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ 2010 میں جو یہاں 125 ہمارے ٹین ایجرز جوان شہید کر دیے گئے ہیں، اور اب تک ان کو شہید کرنے والے کسی بھی شخص کو نہ تو گرفتار کیا گیا، نہ اس کے خلاف کوئی کیس چلا، اور نہ ان کو کوئی سزا دے دی گئی۔ تو اس کے خلاف بھی ہم ہڑتال کی کال دے رہے ہیں کہ بھئی جو 2010 میں یہاں قتل و غارت گری ہوئی، اور 2010 میں 1 مہینے تک یہاں برابر 100 دن تک یہاں برابر ہڑتال رہی، 10 مہینے یہ 2010 میں، اور 117 دن ہڑتال رہی، اور 141 دن مجھے 2010 میں ہاؤس اریسٹ رکھا گیا، اور اسی طرح جو 3000 سے زیادہ لوگ اس پیریڈ میں زخمی ہو گئے۔ تو یہ 2010 کا 3800 جوان زخمی ہو گئے۔ تو اس طرح 5800 جوانوں کے خلاف مختلف فرضی الزامات میں کیسز درج کر دیے گئے ہیں۔ تو اس طرح اس ظلم کے خلاف بھی ہماری ہڑتال ہے، ہڑتال کی کال ہے۔ ایک ہڑتال کی کال اس لیے بھی ہم دے رہے ہیں کہ بھئی یہ جو امرناتھ یاترا ہے، امرناتھ یاترا کے بارے میں آپ کو سب سے پہلے غیر مبہم الفاظ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یاترا 150 سال سے جاری ہے۔ 150 سال کے طویل عرصے میں جموں کشمیر کے عوام کی اکثریت نے کبھی یاترا میں کوئی رکھنا نہیں ڈالا، کبھی کسی یاتری کی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، بلکہ پرامن طریقے سے یاترا ہو رہی تھی، اور مہمان نوازی کا برتاؤ جو ہمارے لوگوں نے کیا وہ تاریخ میں ایک یادگار رویہ ہے، جس کو تاریخ میں سونے کے الفاظ سے لکھا جا سکتا ہے۔ 2008 میں جب جموں والوں نے ہمارے لیے ناکہ بندی کی، یا وہاں سے جو سپلائیز آ رہی تھی ان سب سپلائیوں کو بند کر دیا گیا، اور یہاں لوگ ترستے رہے، بچوں کے دودھ کے لیے بھی لوگ ترستے رہے۔ اس وقت بھی یہاں کے لوگوں نے اپنی انسانی ہمدردی کا اور اپنے بہترین اخلاق کا اور اپنے بہترین رویے اور انسانی برادری کے ساتھ ہمدردی کے جذبے کا مظاہرہ کر کے یہاں لنگر کھولے، اور سیاحوں کو بھی اور یاترا میں آنے والے لوگوں کو بھی کھلایا پلایا گیا بڑی محبت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ۔ اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یاترا کو خطرہ ہے۔ یاترا کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ یاترا 150 سال سے یہاں چل رہی ہے، یہاں کے مسلمان ہر خدمت یاتریوں کی کر رہے ہیں، ان کی دلجوئی کر رہے ہیں، اور یہ بالکل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا
کہ یہاں یاتریوں کے لیے کوئی خطرہ ہے. 150 سال سے چل رہا یہ جو یہ یاترا ہے, تو اس میں 150 سال تک جب ایسی کوئی حرکت نہیں ہوئی ہے, تو آج اس کا ہوا کیوں کھڑا کیا جا رہا ہے؟ یہ ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے. بھارت کے 1 ارب سے زیادہ لوگوں کو بھی یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے, غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے, ہیراسمنٹ پیدا کی جا رہی ہے, اور عالمی سطح پر بھی ہم کو بدنام کرنے کے لیے کہ بھئی وہاں یاترا کرنے بھی لوگ نہیں دیتے ہیں. تو یہ بالکل ہم اس کی شدید الفاظ میں تردید کرتے ہیں کہ یاترا کو کوئی خطرہ نہیں, لیکن یاترا کے سلسلے میں ہماری جنوین ڈیمانڈس ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا پیریڈ جو ہے وہ لمیٹڈ ہونا چاہیے. آپ کے یہاں ہندوستان میں گنگوتری میں بھی یاترا ہو رہی ہے, وہاں ایک نظم ہے, ایک ضبط ہے, ایک ڈسپلن ہے. 15 دن کے لیے یا اس سے کچھ زیادہ کچھ دن کے لیے یاترا ہوتی ہے, اور پھر رجسٹریشن ہوتی ہے. ایک دن میں 150 سے زیادہ کوئی یاترا نہیں کر سکتا. جب گنگوتری میں آپ کا یہ قانون ہے, آپ کا یہ ضابطہ ہے, تو یہاں کیوں آپ اپنی طاقت کا بے جا مظاہرہ کر رہے ہو؟ اب گزشتہ 2012 میں 6,30,000 لوگوں نے یاترا کی, اور اب جو 55 دن کا جو دوران اس میں بڑھا دیا گیا ہے, 55 دن تک یاترا جاری رہے گی, اور ہر روز 16,000 سے زیادہ لوگ یاترا کریں گے. آپ جب اس کو کاؤنٹ کریں گے نا, حساب لگائیں گے, تو یہ 9 لاکھ لوگ آئیں گے جو اب کے سال یاترا کریں گے. تو 9 لاکھ لوگ, ماحولیات پر کتنا اثر پڑے گا, پانی پر کتنا اثر پڑے گا, صفائی اور ستھرائی پر کتنا اثر پڑے گا. اور یہ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ جموں کشمیر کے آزادی پسند عوام کو مرعوب کیا جائے, ان کو خوف زدہ کیا جائے کہ ہماری فوج 7 لاکھ 8 لاکھ یہاں ہے, اور پھر ہماری پولیس جو فوج سے زیادہ ظلم کا مظاہرہ کر رہی ہے وہ بھی 1 لاکھ کی تعداد میں ہے, اور پھر ایجنسیاں ہیں, اور پھر ہمارے 5 لاکھ یہاں بہاری لوگ ہیں جو آپ کے گھروں میں رہ رہے ہیں, اور پھر ہم 9 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یہاں لا سکتے ہیں یاترا کے نام پر. اور اس طرح ایک مرعوبیت کا ماحول, خوف زدہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے, اور آرمی کو زیادہ سے زیادہ بوسٹ دیا جا رہا ہے کہ سارا ہندوستان آپ کی پشت پر ہے, جتنے بھی آپ مظالم یہاں کریں گے اس پر آپ کو تمغے ملیں گے, آپ کو ترقیاں ملیں گی, اور آپ کو نقد انعامات ملیں گے. یہ گویا ایک تشدد اور بربریت کا ایسا سما پیدا کیا جا رہا ہے جس کی مثال تاریخ میں دیکھی نہیں جا سکتی ہے. تو اس کے خلاف بھی ہم یہ ہڑتال دے رہے ہیں. بھائی اس کا دورانیہ جو ہے 15 دن تک محدود رکھا جائے, اور شرائن بورڈ کو تحلیل کیا جائے, اور یہاں کی جو پنڈت برادری ہے جو اب تک اس کے آغاز سے اب تک 2001 تک وہی اس کا اہتمام کرتے تھے, ان کے ہاتھ میں ہی اس کا اہتمام دیا جانا چاہیے. اور پھر جو نمبر جو ہے یاتریوں کا ہے اس کو بھی لمٹ کیا جانا چاہیے. اور یہ جو اس طرح کی جو چالیں چلی جا رہی ہیں یہاں کے لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. لیکن جہاں تک یاترا کے بارے میں یہ ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے, یہ بالکل ہوا ہے, اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ تو میں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی افضل صاحب کی باقیات ہوں یا مقبول صاحب کی باقیات ہوں, ان کا مطالبہ ہم مسلسل کرتے رہیں گے, اور یہ ہماری جنوین ڈیمانڈ ہے. اور ہم بھارت کے وزیر اعظم کو یاد دلائیں گے کہ اس جنوین ڈیمانڈ کو مسترد کرنا یا اس کے بارے میں آپ کی بے حسی کا مظاہرہ کرنا یہ بہرحال انسانی اور اخلاقی اقدار کے بالکل منافی ہے.